خلق کائنات جل جلالہ کی بھی تعلیمات ہیں۔ نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سب سے پہلے یہ تعلیم ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے خشوع و خضوع کا لحاظ رکھا جائے، کہ ایسی نماز کہ جس میں پوری دکان کا حساب ہو، یا ایسی نماز کہ جس میں دیگر خیالات ہوں کہ خیال آنے پر بھی بندہ اسے دور کرنے کی کوشش نہ کرے بلکہ مزید اس پہ سوچ و بچار شروع کر دے، تو ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور وہ نماز کہ جس کے بارے میں کہا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، وہ نماز ہے جس میں خشوع و خضوع ہو۔ جس وقت حدیث جبریل میں حضرت جبریل امین نے پوچھا مل احسان، محبوب یہ بتاؤ احسان کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اپنے رب کی بندگی یوں کرو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، رب ذوالجلال کے جلوے کو تم مشاہدہ کر رہے ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب دیکھو جس وقت بندہ یہ تصور کرے اور یہ ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو خشوع و خضوع کی صورتحال کیا ہوگی؟ کبھی اس کے ذہن کے اندر غیر اللہ کا خیال نہیں آئے گا۔ فرمایا یہ اگر صورت نہ بنے کہ تم اللہ کے جلووں کو نہ دیکھ سکو، فَإِن لَمْ يَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم اس کو نہ دیکھو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر یہ تو تصور ہر وقت تمہارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہمارا رب تو وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ تو ہر لمحہ دیکھ رہا ہے۔ تو جس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اور رب ذوالجلال ہر لمحہ مسلسل صرف میرے ظاہر کو نہیں میرے دل کی کیفیت کو بھی دیکھ رہا ہے، تو یقیناً پھر اس کے ذہن میں غیر اللہ کا خیال نہیں آئے گا، نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا۔ اور اس بات میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کیا کہ نماز یہ کتنی بڑی عبادت ہے اور دین اسلام کا یہ کتنا اہم رکن ہے، اور پھر اس کی ہر جہت کے لحاظ سے